ابھی رشیا نے ایک دوسرا بحری جہاز بھی بھجوایا ہے کیوبا میں. پہلے ایک بھجوایا تھا, اب دوسرا ہی بھجوایا. یہ 8-10 دن کا تیل اب ان کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اور بھی بھیج رہے ہیں. یہ امریکہ کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. امریکہ کیوبا کو کمزور کرنا چاہتا ہے, روس اس کی مدد کر رہا ہے. اور آبنہ ہرمز کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ اب ایک ایرانی ٹول بوتھ قائم ہو چکا ہے جہاز رانی کی زبان میں. جو جہاز وہاں پہ آتے ہیں انہیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی ملک کے ساتھ ایفیلیٹ کرنا پڑتا ہے, کسی ایسے ملک کے ساتھ جس کی ایران کے ساتھ بات چیت ہو, مذاکرات ہوں, اور پھر اس ملک کا جھنڈا لگا کر معاملات کو طے کر کر جہاز وہاں سے جاتے ہیں. وہ فی بیرل $1 لے رہے ہیں. یعنی اگر کوئی 7 لاکھ بیرل کا جہاز جا رہا ہے تو $7 لاکھ وہ دے کر جائے گا. اب یہ کرنسی یا تو وہ لیتے ہیں چائنیز کرنسی میں, یوان میں, یا وہ لیتے ہیں کرپٹو میں پیمنٹ. اور ایک ایرانی کشتی ہوتی ہے جو اسکواڈ کر کے چھوڑ کر آتی ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے. اب ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور کارروائی شروع کر دی ہے. اس نے بہت تیزی سے ایران میں انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا شروع کیا. یعنی وہ پلوں کو تباہ کیا. 3 بہت بڑے پل ایران میں تباہ کیے. اس کے بدلے میں ایران نے کہا جی ہم بھی پل تباہ کریں گے. یہ میرے پاس ڈیٹا ہے جو پل انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. یہ عالمی میڈیا پہ بھی آ گئی ہے. کویت کے اندر ایک پل ہے, سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا ایک کنگ فہد کازوے ہے, اس کو کہتے ہیں تباہ کریں گے. ابو دھابی کے اندر 3 پل ہیں جن کو تباہ کیا جائے گا. پھر اردن کے اندر 2 پل ہیں جن کو تباہ کیا جائے گا. تو یہ پل تباہ کرنے سے پہلے باقاعدہ نام جاری کیے گئے ہیں کہ شہری ان پلوں پہ نہ جائیں, کیونکہ اب ایران کے پل تباہ ہو گئے ہیں تو اس کے بدلے میں اب ان ممالک کے پل بھی تباہ کیے جائیں گے. پھر اس کے علاوہ کچھ اور اہداف ہیں جو ایران نے بتایا کہ یہاں پہ ہم اٹیک کرنے والے ہیں. ابو دھابی میں ایک سٹیل مل ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ کوئی نہ جائے. اب بحرین میں امریکی ایلومینیم کی صنعتیں ہیں. جو سٹیل مل ہے ابو دھابی میں وہ بھی امریکہ کی ہے. رافیل اسلحہ سازی کی صنعتیں ہیں اسرائیل کے اندر, ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم تباہ کرنے لگے ہیں. منامہ کے قریب امریکی فوجی ٹھکانہ ہے. ایک اور بن گوریان ایئر بیسز ہیں, یہاں پہ اٹیک کریں گے وہ. تل البیب میں, حیفا میں, ایلات میں, نقب میں اور دیگر جگہوں پہ کوئی فوجی مراکز ہیں. وہ ساری انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے ایران نے کہ ہم یہاں پہ اب حملے کرنے والے ہیں. جتنے بھی عام شہری ہیں وہ ان علاقوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہاں پہ کوئی کسی ضروری کام سے بھی نہ جائے, کیونکہ کسی بھی وقت ایران اٹیک کرے گا اور پھر ہونے والا نقصان جو ہے اس کی ذمہ داری ایران کی نہیں ہوگی. امریکہ لگاتار ایران کا انفراسٹرکچر اس امید پر تباہ کر رہا ہے کہ ایک دن ایران کی کمر جھک جائے گی اور ایران کہے گا جی بیٹھے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں. امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے, جیت کا تاثر چاہیے, لیکن وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ایرانی مرتے بھی جائیں گے نا, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں اس کی آپ کو ایک وجہ سمجھاتا ہوں, اگر اس کو ٹیکنیکلی آپ سمجھیں. ایک خبر ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. یہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, ٹویٹ تو بڑا لمبا ہے. انہوں نے بتایا کیسے وہ اپنی جوانی میں بندوق لے کر نکلے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. ان کا بھائی شہید ہو گیا, ان کے بہت سارے دوست شہید ہو گئے. انہوں نے اپنا وہ دکھ بتایا, وہ تکلیف بتائی, لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہوتا. ہم دشمن سے لڑتے ہیں اپنی مٹی کے لیے اور ہم ایسے ہی ہیں ہمیشہ سے.